مجدد صاحب علیہ الرحمت اپنے کمرے میں بیٹھے تھے، ایک فقیر آیا، اس نے کہا دو کچھ خدا کے واسطے۔ مجدد نے کہا کچھ نہیں، جاؤ۔ اس نے کہا کچھ نہیں ہے۔ حضرت نے کہا کچھ نہیں ہے، تو اس نے زمین پر لات ماری، زلزلہ آ گیا۔ مجدد صاحب نے اس کو جو لکھ رہے تھے قلم چھوڑ دیا اور اس کو دیکھنے لگے۔ اس کو کہا یہ مسواک پڑی ہے، اس کے نیچے نوٹ رکھا ہوا اٹھاؤ، پیسے رکھے ہوئے اشرفی رکھی ہوئی تھی، اوپر مسواک تھا۔ اور جب مسواک کو ہاتھ لگایا پورا کمرہ جھومنے لگا۔ حضرت نے فرمایا اٹھاؤ نا یہ اشرفی۔ کہنے لگا نہیں اٹھا سکتا۔ حضرت نے فرمایا چل تیری تمام کرامات ختم کرا دی آج سے، تو اس پر چندے کرتا ہے، پیسے لوگوں سے مانگتا ہے، آج کے بعد تیری کوئی کرامت ظاہر نہیں ہوگی۔ احتیاط، آداب کا باب محفوظ رہے ہمیشہ کے لیے۔ یہ نہیں کہ بس آپ الٹا سیدھے چلیں گے۔ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، ان کا ایک خلیفہ خدمت میں آنے لگا تو سام کی پگڑی باندھی، درمیان میں وہ گوہ کو بٹھایا، ٹوپی کی جگہ گوہ، غرندنی کینولا، کرتے پہ مارو توڑو لو۔ وہ اتنا فن نکالا ہوا تھا، سر پر پگڑی ہے، اور ایک اور اژدہا سے لاٹھی بنائی، اور دو اور جانوروں کے کڑامے بنائے، اور شیر پر سوار ہو کر کے حضرت کو ہاتھی کا ہدیہ لے آئے۔ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کو الہام ہوا کہ اندر آنے نہیں دینا ہے اس بد تہذیب اور بدتمیز کو، بد تہذیب اور بدتمیز کو اندر نہیں آنے دیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ جانور جتنے تھے وہ اس کو ڈسنے لگے۔ حضرت نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس کو آپ نے کرامات دی، نااہل آدمی ہے، مخلوق خدا کو اذیت پہنچا رہا ہے۔ سام کو کام سے نکالا، گو کو کام سے نکالا، سب جانوروں کو پریشان کیا۔ بہت احتیاط کی ضرورت ہے، کوئی آسان کام نہیں ہے۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، یاد کرنے کا ہے جب میں نے روک لیے بنی اسرائیل آپ سے، وہ حملہ آور ہو رہے تھے۔ اِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ، جب آپ لے آئے ان کے پاس معجزات۔ فقال الذين كفروا منهم، کہنے لگے کافر لوگ ان میں، ان هذا الا سحر مبین، نہیں ہے یہ مگر جادو واضح۔ بدقسمت اور بدبخت قوم معجزات کو جادو سمجھتے تھے، جیسے یہ باتیں سن کر کوئی کہے گا کہ یہ جادو و سحر کی باتیں ہیں، یہ بدبختان زمانہ کا اخلاق ہے۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور جس وقت میں نے حکم دیا حواریوں کو، ان آمنوا بی، کہ ایمان لاؤ مجھ پر، وبرسولی، میرے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام پر۔ قالوا آمنا، انہوں نے کہا ہم ایمان لائے۔ واشہد باننا مسلمون، خدایا آپ گواہ رہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اذ قال الحواریون، جس وقت کہا حواریوں نے، یا عیسی ابن مریم، هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، کیا ہو سکتا ہے تیرے رب سے کہ اتارے ہم پر دسترخوان روٹیوں کا بھرا ہوا آسمان سے۔ یہ ایک دفعہ ان کو خیال آیا، حضرت عیسیٰ مسیح سے مطالبہ کیا کہ اللہ تعالیٰ سے کہے کہ ہمارے لیے آسمان سے نان اور شیر بھیجے۔ قال اتقوا اللہ، حضرت عیسیٰ نے کہا اللہ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ قالوا نريد ان ناكل منها، ان لوگوں نے کہا ہمارا ارادہ ہے کہ آج اس میں سے کھا لیں۔ وتطمئن قلوبنا، اور مطمئن ہو جائے ہمارے دل۔ ونعلم ان قد صدقتنا، اور ہم سمجھے کہ آپ سچ بولتے ہمارے ساتھ۔ ونكون عليها من الشاهدين، اور ہو جائے ہم اس پر گواہوں میں سے۔ قال عیسی ابن مریم، حضرت عیسیٰ نے دعا کی، اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء، اے پروردگار اتاریے ہمارے اوپر ایک دسترخوان آسمان سے، خالی دسترخوان نہیں، روٹی اور سالن سمیت۔
تکون لنا عید لاولنا وآخرنا، ہو جائے ہمارے لیے عید، خوشی کا دن ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے، وآیۃ منک، اور یہ ایک نشانی ہوگی آپ کی طرف سے، وارزقنا، اور ہمیں روزی عطا فرما، وانت خیر الرازقین، اور آپ بہترین روزی رسا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کا وہ غلط مطالبہ ادب کے رنگ میں حق تعالیٰ کے سامنے پیش کیا کہ خدایا اگر آپ اپنی قدرت کا ظہور فرما دیں اور دسترخوان میں تیار کھانا آ جائے، ہم شکر کریں گے، یہ ایک اور نعمت ہوگی، آپ کی کم نعمت ہے تو نہیں۔ اور خدایا تیری قدرتوں کے لیے کیا بعید ہے، ہٹ درم و ناواقف قوم ہے، شاید ان کے پاؤں مضبوط ہو جائے، دلوں کو اطمینان آ جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے لفظ استعمال کیا عید لاولنا وآخرنا۔ مبتدئین کہتے ہیں کہ اس سے پتہ چلا کہ خوشی کے دن عید منانا جائز۔ ایک بدعتی یہاں آیا، مجھے کہا کہ آپ عید میلاد النبی کے خلاف بڑی تقریریں کرتے ہیں، اور یہ آیت پڑھی۔ میں نے اس کو کہا کہ پہلے آپ کلمہ پڑھ لیں شہادتین کا کہ آپ مسلمان ہیں اور آپ ایمان پر رہیں گے۔ اس نے کلمہ پڑھا، میں نے بھی پڑھا۔ دوسری بات میں نے اس سے یہ پوچھی کہ یہ الفاظ کس کے ہیں؟ انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کے۔ تو میں نے کہا عید مقرر کرے گا پیغمبر۔ اب پیغمبر ہمارے تھے یا نہیں؟ کہا تھے۔ میں نے کہا ایک کی جگہ دو عیدیں مقرر فرمائی، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ عید کے دن کرنا کیا ہے؟ اول ما نبدأ به الصلاۃ، پیغمبر پہلا کام ہمارا نماز۔ عید کے دن نہ جلسہ ہے نہ جلوس ہے نہ اجتماع ہے، نماز کے لیے مسلمانوں کا اکٹھے ہونا ہے، خطبہ ہے، قرات ہے، واعظ نصیحت۔ تو میں نے کہا تمہاری عید کس نے مقرر کی؟ تو چپ ہو گیا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا آپ نے بہت سخت پکڑ لیا۔ میں نے کہا میں نے پکڑا نہیں، میں صرف پوچھ رہا ہوں کہ عید امت بنائے گی یا پیغمبر مقرر کرے گا؟ بس مجھے یہ جواب چاہیے۔ حفظت شیئا وغابت عنک اشیاء، اور آپ کا یہ کہنا کہ عید میلاد النبی اگر پیغمبر نے مقرر کی تو سر آنکھوں پر، چشم مارو شن دل ماشا، انکار کی ضرورت کیا ہے؟ اطاعت کرنی پڑے گی۔ اور اگر پیغمبر نے مقرر نہیں کی ہے تو کس نے مقرر کی؟ صحابہ نے نہیں، تابعین نے نہیں، مجتہدوں نے نہیں، فقہاء محدثین نے نہیں۔ کس نے عید مقرر کی؟ 656 میں موصل شہر میں مظفر الدین کوکری ابن اربل بادشاہ نے عمر ابن خطاب دہیا، مشہور زمانہ بدعتی عالم کے کہنے سے 600 سال اسلام کے 6 صدیاں، 6 زمانے اس بدعت سے خالی گزرے ہیں۔ مبتدئین کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے سوائے مغالطوں کے اور دھوکہ دینے کے، چونکہ اکثر لوگوں کی سمجھ کمزور ہوتی ہے، وہ ان کے شکار ہو جاتے ہیں۔ قال اللہ نے فرمایا انی منزلها علیکم، میں اتارنے والا ہوں مائدہ تم پر، فمن یکفر بعد منکم، پس جو کوئی انکار کرے گا اس کے بعد تم میں سے، فإنی اعذبہ عذابا، میں سزا دے دوں گا اس کو سزا، لا اعذبہ احدا من العالمین، کہ ایسی سزا میں نے نہیں دی ہوگی کسی کو بھی کائنات میں سے۔